آج ویو 360 میں امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بعد 2020 کے انتخابات کیا محفوظ ہوں گے؟ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ نارمل بچہ نہیں ہے، وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بچوں کو گداگری کے دھندے سے بچانے کے لیے جاری کوششیں، اور واشنگٹن میں بے گھر افراد کے ساتھ افطار۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ پر اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکہ کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار ایک بار پھر ایشیا روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی معاملے پہ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں مسلمان ملکوں کے نمائندے بھی جمع ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ خطے میں ایران اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی اور اماراتی آئل ٹینکرز پر 2 ہفتے قبل ہونے والے حملوں اور ایک سعودی پائپ لائن کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اس وقت اسد اللہ خالد کی جانب۔ اسد اللہ، یہ بتائیے کہ امریکہ کے کون سے عہدیدار ہیں جو ایشیا جا رہے ہیں، کن ملکوں کا دورہ کریں گے اور ایجنڈے پہ کیا ہوگا؟ سارا، جس طرح سے ایران کے ساتھ اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں، سعودی عرب اسی کانٹیکس میں جو ہے جی سی سی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں قطر کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، عرب ممالک جو ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اس معاملے میں، اور قطر کا انویٹیشن اس حوالے سے خاصا جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ قطر اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو 2001 کے بعد، یہ 2007 کے بعد معاف کیجیے گا، پہلا رابطہ ہوگا سعودی اور قطر کے درمیان، اور اس کے حوالے سے مذاکرات کی آگے بھی راہ ہموار ہوگی۔ ایران کو فوکس کرتے ہوئے کافی حد تک جو چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ جس طرح سے ذکر ہو رہا ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن اس وقت جو ہے وہ خطے کے دورے پہ، ہم دیکھیں گے ایکٹنگ جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں پیٹرک شینہن، وہ بھی وزٹ کر رہے ہوں گے، سنگاپور میں ہوں گے، لیکن جان بولٹن کا وزٹ جو ہے یو اے ای کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، خاص طور پہ اس جی سی سی کی میٹنگز کے بعد سعودی میں جو 30 کو ہو رہی ہیں۔ جان بولٹن کا وزٹ خاصا ہاکش ویو رہا ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں صدر ٹرمپ کے، ان کا اس سے پہلے بھی خاصا ہاکش ویو رہا ہے۔ عراق جنگ میں ان کا کافی حد تک رول جو ہے اس حوالے سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر ان کی یہ جو میٹنگز ابو ظہبی میں ہونے والی ہیں پوسٹ دس ڈسکشن، دیٹ وڈ بی کائنڈ آف کریٹیکل، جس کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے کہ پالیسی کیا صدر ٹرمپ اس وقت لینا چاہ رہے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کس طرح کی پالیسی آن ورڈز لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی توقع کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اجلاس ہوں گے ان کے بارے میں جان بولٹن کو اعتماد میں لیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ سعودی عرب اپنے جو خطے میں اتحادی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کی پالیسی پہ کام کر رہا ہے ایران کے لحاظ سے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان میں کہا کہ امریکہ ایران میں قیادت کی تبدیلی نہیں چاہتا، جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ چاہتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ایران بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اسد اللہ خالد سے ہم ایران کے رد عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی کہ انہوں نے کیا کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی دانش مندی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے کا امکان بھی ہے۔ اب صدر ٹرمپ تو اس بات کا امکان ظاہر کریں کہ ایران بات چیت بھی کرے گا اور کسی معاہدے کی کوشش بھی کرے گا، ایران کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی سارا، جس طرح سے ایران کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے اس وقت، خاص طور پہ کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہے، ایران نے فرسٹ آف آل تو مذاکرات کی کوئی بھی جو کوشش ہے اس حوالے سے، جو صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کہا ہے کہ کوئی امکانات نہیں ہیں اس حوالے سے۔ آیت اللہ خامنئی جو کہ ان کے روحانی لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کے امکانات نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں کہا گیا کہ جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں، ورڈز کے ساتھ صرف کام نہیں چلے گا۔ جواد ظریف جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو سرٹنلی آگے نہیں بڑھا رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکشنز چاہیے، صرف ورڈز پہ جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ امریکہ نے اپنے آپ کو اس پوری ڈیل سے نکالا تھا جو کہ جوہری معاہدہ ہوا تھا ایران کا، جس کے بعد سے تعلقات جو ہیں وہ ابھی تک سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ کا جو فوکس ہے، اس سے پہلے ہم صرف چائنا اور چائنا سن رہے تھے، لیکن اب ایران اس وقت جو ہے وہ خاصی حد تک بز ورڈ ہے۔ رائٹ، اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے جواد ظریف صاحب کی ٹویٹ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خامنئی جو ہیں ان کا یہ سٹینس بھی ہے کہ اس معاہدے سے متعلق اب وہ کوئی اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ویری مچ اسد۔ واشنگٹن میں ارکان کانگریس 3 دن کی چھٹی پہ جا رہے تھے جب اچانک جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو $8 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس اس حق میں نہیں، لیکن ایمرجنسی نافذ کر کے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بڑی حد تک چھین لیا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کانگریس کو ہتھیاروں کی جو فہرست بھیجی ہے اس کے مطابق امریکہ سعودی عرب، UAE اور اردن کو پریسیجن گائیڈڈ میزائلز F-15 جنگی طیاروں کے لیے سپورٹ اور اس کے علاوہ ٹینک شکن میزائل فروخت کرے گا۔ اب ارکان کانگریس وائٹ ہاؤس پر ایک عرصے سے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کے لیے سعودی عرب کو جواب دہ ٹھہرائے، اور اس سے پہلے بھی اوباما ایڈمنسٹریشن پہ بھی یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ترک کی جائے اور پھر اسے ایسے ہتھیار بھی اب نہ فروخت کیے جائیں جن سے مزید حملوں کا خطرہ ہو، جنہیں سعودی عرب مزید حملوں کے لیے یمن میں خاص طور پہ استعمال کر سکے۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے اہم رکن ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈز نے وائٹ ہاؤس کے اس اقدام پہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک بار پھر امریکہ کے طویل مدتی سیکیورٹی مفادات کو ترجیح دینے اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونے میں ناکام ہو گئی ہے، جبکہ اسی کمیٹی کے صدر ریپبلکن سینیٹر جم ریش نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے اقدام کی آئینی توجہ اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہم مزید بات کریں گے ریپبلکن پارٹی سے منسلک ایک لابیسٹ پنیت آہلووالیہ سے۔ پنیت، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کو بائی پاس کر کے صدر نے ہتھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ سمرا گڈ مارننگ۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج سے نہیں اتنے کچھ مہینوں سے اور سیکرٹری پمپیو نے چاہا ہے کہ یہ ویپنس کی کلیئرنس ہو اور اس کو کانگریس پاس کرے، اور وی کین جو ہمارے ایلائز ہیں جو GCC کے ممبرز ہیں اور سعودی کنٹریز اور جارڈن ہے، ان کو یہ ہتھیار امیڈیٹلی جائیں، جو کافی دیر سے ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کلیئر آن دی ایجنڈا آن ایران اینڈ چائنا، تو انہوں نے ایک طرح سے پریشر اور دباؤ ڈالنے کے لیے یہ اس کو امیڈیٹلی اس کو کہا ہے کہ اس کو پش کریں اور یہ کلیئر کریں۔ لیکن ایک تو دیکھیے انہوں نے کانگریس کو بائی پاس کیا، کیونکہ یہ کانگریس جو ہے وہ اس طرح کے ڈیلز کو ڈسکس کرتی ہے اور ان پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ whether they'll go through with this or not۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے جو ممبرز ہیں وہ یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایران کے ساتھ کسی بڑی جنگ کو چھیڑ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں خطے میں مزید ہتھیار بھیجنا، اس ریجن میں مزید ویپنری ایڈ کرنا کیا نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ سمرا دیکھیں، ایک تو کانگریس جو بھی فی الحال جو ڈیموکریٹک کنٹرول ہے، دیر مین فوکس از کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایجنڈا ہے، اینڈ اس کو بالکل ٹو بی اے کانگریس آف نو اینڈ اے پارٹی آف نو، تو وہ ان کا فوکس ہے۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از پولنگ ہز ٹروپس آؤٹ، ہی از ناٹ اے وار مانگرنگ پریزیڈنٹ۔ وہ چاہتے ہیں ایک طرح سے پیار سے سمجھوتا ہو جائے بات چیت سے، اور یہ بات چیت جو ہو رہی ہے بہت بڑھیا ہو رہی ہے اور اچھی چل رہی ہے۔ اور ایک ہی ساتھ ہماری جو اکانومی ہے، ہمارے جو پارٹنرز ہیں جن کو ڈیفنس کے ہتھیار جو چاہیے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ان کو کوئی اور دے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی کافی اگریسولی اور ادر کنٹریز ہو آر ناٹ آر ایلائز are pushing those weapons on the countries who are our allies. So it is an economic, it's a defense, it's also a deterrence, it's a magnitude of everything, and that's what President Trump is. جو بھی ان کا کیمپین پرومس رہا ہے اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ سو پوری ڈیٹرنس کے بارے میں تو میں آپ سے بات کروں گی، لیکن دو پوائنٹس آپ نے جو ریز کیے کہ ایک تو یہ کہ یہ کانگریس جو ہے اس میں ہاؤس کم از کم ڈیموکریٹک کنٹرولڈ ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ صرف ہر بات پہ نہ کیا جائے، لیکن دا فیکٹ از کہ یمن کی جو جنگ ہے اس میں سعودی عرب کی حمایت ختم کرنے کے بارے میں پوری کانگریس نے، سینٹ جہاں پہ ریپبلکنس کی میجورٹی ہے انہوں نے بھی اسی ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا، اور ہاؤس جہاں پہ ڈیموکریٹس کی اس وقت اکثریت ہے انہوں نے بھی اسی پہ ووٹ دیا، اور صدر ٹرمپ نے پھر کہا کہ انہوں نے اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیا اور یہی کہا کہ نہیں، وہ یمن میں کسی قسم کی امریکہ کی پالیسی کو چینج نہیں کریں گے۔ تو جہاں تک یہ نو والی بات ہے آپ کی، اس میں تو جو ریپبلکن سینٹ ہے اس نے بھی اپنے ڈیموکریٹس کا ہی جو ساتھی ہیں ان کا ساتھ دیا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ وہ یمن کی پالیسی چینج کریں۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا کہ زیادہ ٹروپس صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریجن سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب 1500 ٹروپس وہاں پہ بھیجنے کی انہوں نے جو ہے پرمیشن وہ بھی دی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہتھیاروں میں اضافہ جو ہے وہ کیا ایران کو اپنا جو رویہ ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ایک کہہ لیں کہ انکلینیشن اس کی نہیں پیدا ہو جائے گی؟ بیکاز آپ نے کہا کہ ڈیٹرنس ہے، ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہتھیار کو استعمال نہیں کرے گا، لیکن جب ریجن میں ہتھیار بڑھیں گے تو کیا ایران کو یہ ریزن نہیں ملے گا کہ وہ اپنا رویہ مزید سخت کرے؟ دیکھیں 40 سال سے ایران نے اپنا رویہ بالکل چینج نہیں کیا، وہ تو بس اپنی پراکسی وار کر رہے ہیں یہاں سے وہاں سے، اور کبھی بھی سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں لڑائی آج تک ہم نے دیکھا کبھی ہوئی نہیں ہے ڈائریکٹلی، بٹ انڈائریکٹلی ایران ہیز بین ٹرائی ٹو سیبوٹیج جو ہمارے امریکن انٹرسٹ ہے اراؤنڈ دا ریجن اینڈ ٹو ڈیسٹیبلائز دا ریجن، یہ تو ہمیں پتہ ہے اور اٹس آلویز بین دیئر، بٹ ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری ویری کلیئر ٹو ٹیک آن آل آر رائیولز، کیونکہ ایک زمانے میں ایران ہمارا ایک متر تھا اور ہمارا دوست بھی تھا اور ایلائی تھا،
But ever since this mullah regime has come, unhone inko against America kiya, and most Iranians want to be on the side of the United States. You have to understand that they're all freedom-loving people. So I believe कि deterrence is important, and deterrence तभी होता है कि जब आपको पता है कि आपके पास हथियार ज़्यादा हैं और आपके पास है कि आप अगर हमें अटैक करेंगे तो हम आपको अच्छी खासी जवाब देंगे उसका. तो एक तो वो बात है. और दूसरी चीज़ है कि yes, human rights is a big issue. And और खासकर Ambassador Brownback and Secretary Pompeo are both focused on human rights and religious freedom. As आपको पता होगा, it's one of the part of a national security agenda is to promote American values and human values. तो उसके ये नहीं कि हम ignore कर रहे हैं, but at the same time ये जो proxy war ईरान खेल रहा है, I think it is a big push कि ईरान को टेबल पे लाया जाए. और ये conversation बहुत necessary और important है, because I believe only through dialogue and conversation that you are able to solve issues. Right, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट और भी ये सामने आता है कि सऊदी अरब का भी जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है बहुत क्वेश्चनेबल है, और इस वक्त कांग्रेस ये भी चाहती है कि जमाल खशोगी के मर्डर पे जो है सऊदी अरब उसको जवाबदेह ठहराया जाए. और अगरचे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका हाथ नहीं था इस मर्डर में, लेकिन CIA ने यही कंक्लूड किया था. बहरहाल जो आपका पॉइंट है कि डिटरेंस जो है उसकी खातिर ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि जब रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के पास वेपन्स होंगे तो उनको इस्तेमाल करने का खदशा आपकी नज़र में कम हो जाएगा. पुनीत आहलूवालिया हमारे साथ है. थैंक यू वेरी मच. आपने रिपब्लिकन जो सोच है उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. किसी भी मुल्क के इंतखाबी अमल पर हमला उसकी जमहूरियत पर हमला होता है. अमरीका का इल्ज़ाम है कि 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस ने मुदाखलत की थी. इसी सिलसिले में अमरीका 13 रूसी एहलकारों और 3 इदारों पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर चुका है, लेकिन रूस इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करता है. अब जबकि अमरीका अगले सदारती इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, ये सवाल भी एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ है कि अमरीका के इंतखाबी अमल को बैरूनी मुदाखलत से कैसे महफूज रखा जाए. इस बारे में आज देखते हैं अमान अज़हर की रिपोर्ट. मैंने वज़ीर ख़ारजा लावरोव को वाज़ेह तौर पर कहा है, जैसा कि हमने पिछले महीनों में भी वाज़ेह किया है, कि अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेओ ने इन जज्बात का इजहार हाल ही में अपने रूसी हम मनसब सरगई लावरोव के साथ सोची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साथ रूस के मुबैना गठजोड़ की तहकीकात ने अब भी ट्रंप सदारत को अपने हसार में ले रखा है. Interfering in an election is one of the most important threats. इंतखाबात में मुदाखलत किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई संजीदा मामला है. ये सियासी निज़ाम की जड़ों तक पहुँचता है और बहैसियत वोटर आपके हक की राय दही और अवामी नुमाइंदों समेत हुकूमत के इंतखाब को मुतासर करता है. तो इस एतबार से यकीनन ये ऐसा मामला है जिसे आला तरीन हुकूमती ओहदेदारों की तवज्जो हासिल होनी चाहिए. And the very top of the government as a priority. अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत का नतीजा ये निकला कि साल 2016 के बाद से अमरीकी इंतखाबी निज़ाम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की अमलदारी में है. हमें एहसास हुआ कि इस निज़ाम में शामिल सिस्टम्स को 21 रियासतों में निशाना बनाने की कोशिश की गई, और कम से कम एक रियासत में वोटर रजिस्ट्रेशन निज़ाम में दरअंदाजी भी हुई. दूसरा मसला समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर गलत खबरें फैलाकर सियासी और समाजी इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करना था. बात चाहे रूस, चीन या किसी और हुकूमत की हो, पहली सोच ऐसे बैरूनी इदारों के सामने ये होती है कि अमरीकी इंतखाबात को मुतासिर करने से उनके कौन से अहदाफ हासिल होंगे. फिर वो अमरीकी अवाम में ऐसे ही ग्रोहों की तलाश करते हैं जिनकी राय को नफरत या किसी हसास मामले पर मबनी मवाद के जरिए मुतासिर किया जा सके, और इसके बाद ऐसे ग्रोहों को सोशल मीडिया के जरिए गलत मालूमात के जरिए निशाना बनाना नहायत आसान और मौसर हो चुका है. लेकिन आज के तनाजुर में बुनियादी सवाल ये है कि 2020 के सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका अपने इंतखाबी निज़ाम को बैरूनी मुदाखलत से किस कदर महफूज कर पाया है. हमारे IT सिस्टम्स आज इन खतरात के खिलाफ बेहतर आगाही रखते हैं और हम इस जानिब काम जारी रखे हुए हैं. सोशल मीडिया पर मालूमात का मामला अभी भी हल तलब है, और मैं नहीं समझती कि 2020 के इलेक्शन से पहले ये मामला हल हो पाएगा. फेसबुक और ट्विटर ने जाली अकाउंट्स बंद करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन है. Is the US more resilient? 2020 में पता चलेगा कि आया अमरीका पहले के मुकाबले में बैरूनी मुदाखलत के सामने ज्यादा मुअस्सर है या नहीं.
دوسرا یہ کہ آیا روس یا کوئی اور ملک 2016 کی طرح مداخلت کی کوشش کرتا ہے یا پھر انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور اب وہ ایک قدم پیچھے رہیں گے۔ ماہرین کی رائے میں اگلے امریکی انتخابات کو بیرونی مداخلت سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے ساتھ ووٹرز کی آگہی بڑھانے کا کام بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے حق کے رائے دہی پر فیک نیوز یا غلط اطلاعات کو اثر انداز نہ ہونے دیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ فیس بک اپنے پلیٹ فارم پر فیک یا جعلی اکاؤنٹس کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ کمپنی کی نئی رپورٹ کے مطابق اس نے اکتوبر 2018 سے اس سال مارچ کے درمیان 3 ارب سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس بند کیے ہیں۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ایک ماہ کے دوران جتنے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں ان میں تقریباً 5% اکاؤنٹ جعلی ہوتے ہیں۔ فیس بک نے پہلی مرتبہ 70 لاکھ سے زیادہ ایسے اکاؤنٹس بھی ختم کیے جو نفرت پر مبنی مواد پھیلا رہے تھے، اور صرف ایک سال کے یعنی 2019 کے ہی پہلے 3 ماہ کے دوران نفرت پر مبنی مواد کی بنا پر 10 لاکھ سے زیادہ پوسٹ بھی ڈیلیٹ کی، لیکن ان میں سے تقریباً 1.5 لاکھ پوسٹ کو پھر نظر ثانی کی اپیلوں کے بعد بحال کر دیا گیا۔ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں مزید بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ فی الحال کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں صوبہ پنجاب میں بچوں کے بھیک مانگنے پہ پابندی ہے، لیکن پھر بھی شہر کی سڑکوں پہ گداگر بچے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اس مسئلے کے خلاف لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے حال ہی میں ایک آپریشن بھی شروع کیا ہے۔ والدین کی مرضی سے بھیک مانگنے والے ان بچوں کی بہتری کے لیے یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، آج بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ لاہور شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگتے یہ بچے بغیر سمجھ بوجھ کے گداگری کے اس منظم پیشے سے منسلک ہیں جہاں یہ بآسانی برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ کہیں راہگیروں سے سوال کرتے ہیں تو کہیں ہاتھ میں رنگوں کی کتاب، کھلونا یا کوئی بھی شے بیچنے کے بہانے آنے جانے والوں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں۔ بے سہارا اور غیر محفوظ دکھائی دیتے یہ تمام بچے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے نبھانے کے لیے سال 2004 میں حکومت پنجاب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تشکیل دیا۔ 1121 جس پہ کوئی شہری ہمیں کبھی کال کر کے انفارمیشن دے دیتا ہے یا ہمیں کسی اور طریقے سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ چائلڈ بیگری ہو رہی ہے، اور ہماری ریسرچ ٹیم خود بھی جا کے دیکھتی ہے، سرویز کرتی ہے پنجاب میں کہ کہاں کہاں یہ ایشو ہے، اس کے بعد وہ ہماری ریسکیو ٹیم کو اسی وقت انفارم کرتی ہے۔ ریسکیو ٹیم ڈیلی ریسکیو آپریشن کر رہی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے انسداد گداگری مہم ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ان کی ٹیم کی جانب سے پکڑے گئے بچوں کو سینٹر میں لانے کے بعد ان کی بہتری کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ نارمل بچہ نہیں ہے، وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں اینڈ ٹرامیٹک ہیں، تو ان کے لیے سائیکالوجسٹ چاہیے، تو ریگولر کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ۔ پھر ہمارے پاس میڈیکل سیکشن ہے، وی ہیو اے ڈاکٹر ان ہاؤس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لیگل سیکشن ہے بیکاز سب کچھ لا ریلیٹڈ ہم فالو کرتے ہیں، تو وی ہیو دیٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے، ریسکیو سیکشن ہے۔ بہت سے والدین یہاں لائے گئے بچوں کو دوبارہ بھیک کے پیشے میں نہ ڈالنے کی شرائط پر واپس لے جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ یہ بھی مانتی ہے کہ یہ بھکاری مافیا جگہ بدل لیتا ہے لیکن پیشہ نہیں چھوڑتا۔ تنہا گداگر بچوں کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے وہ سربراہ مرد اور عورت کا بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ جانا ہے۔ تپتی دوپہر ہو یا رات کا اندھیرا، تمام خاندان کھلے آسمان تلے ہی موجود رہتا ہے۔ جو ماں باپ نے اٹھائے ہوتے ہیں بچے، تو وہ بچہ تو بیگنگ نہیں کر رہا، لیکن اس میں وہ انڈر ویگنسی ایکٹ پولیس کی پریویو میں آتا ہے کہ پولیس بڑے بیگرز کے خلاف ایکشن کرے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیورو کی کسٹڈی میں دے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس پنجاب کے 8 اضلاع میں واقع سینٹرز میں 800 سے زائد بچے حفاظتی تحویل میں ہیں، جبکہ 2013 سے 2018 کے دوران 5 برسوں میں 30,000 سے زائد بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ناقدین کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے 7 ماہ بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ تعینات کی، جس کے باعث ادارے کا کام گزشتہ حکومت کے جاتے ہی جیسے رک کر رہ گیا۔ لیکن اس خلا کو پورا کرنے کے لیے مارچ 2019 میں بے سہارا اور بھکاری بچوں کے حوالے سے صوبائی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ڈرافٹ منظوری کے مراحل میں ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ آج کے شو میں کچھ دیر پہلے ہم نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں بیرونی مداخلت کی بات کی تھی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہی تربیت یافتہ سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اب سائبر سیکیورٹی کی تعلیم تیزی سے مقبول ہونے والی ڈگریز میں سے ایک بن چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہم آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں سحر ماجد سے۔
آج کل ملکوں کی دشمنی میدان جنگ تک ہی محدود نہیں، یہ جنگ اب انٹرنیٹ اور ڈیٹا کے ذریعے بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ وہ ہمیں میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے اب وہ ہماری قیمتی انفارمیشن چرا کر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے سائبر سیکیورٹی وینچرز کے مطابق اگلے 2 سالوں کے دوران اس شعبے میں امریکہ میں تقریباً 35 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی، جن کو بھرنا کمپنیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایک چیلنجنگ فیلڈ ہے جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بدل رہی ہے۔ 10 سال پہلے اس شعبے میں ٹرین ہونے والا انسان آج کے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ نہ رکھے۔ سائبر سیکیورٹی میں ماہرین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکی حکومت نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ذریعے تعلیمی اسکالرشپس دے رہی ہے۔ NSF اب تک ملک بھر میں ایسی 72 یونیورسٹیز کو گرانٹس دے چکا ہے جو سائبر سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کر کے اپنے طالب علموں کو تربیت دینا چاہتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکی حکومت جن طالب علموں کو یہ اسکالرشپس مہیا کرتی ہے ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اسکالرشپ پروگرام ختم ہو جانے کے بعد US گورنمنٹ سیکٹر کے لیے کم سے کم اتنا عرصہ ضرور کام کریں جتنے عرصے کے لیے فنڈنگ انہیں مہیا کی گئی تھی۔ نیٹلی لارسن US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اسکالرشپ پر جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اس شعبے میں خواتین کی کم تعداد کے رجحان کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں۔ بچپن سے ہی میری دلچسپی کمپیوٹر سائنس میں تھی اور بڑے ہو کر میں نے سوچا کہ اسی ٹیکنالوجی میں کس شعبے کا انتخاب کروں جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت بھی ہو۔ اگر میڈیا میری جیسی خواتین کو اس شعبے میں کام کرتا ہوا دکھائیں تو لوگوں کی سوچ بدلے گی۔ امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کی تعلیم غیر ملکی طلبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری گرانٹس سے ملنے والی اسکالرشپس کے لیے صرف امریکی شہریت رکھنے والے یا یہاں کے مستقل رہائشی یعنی گرین کارڈ ہولڈرز ہی اہل ہیں، کیونکہ انہی لوگوں کو امریکہ میں وہ سیکیورٹی کلیئرنس مل سکتی ہے جو سرکاری اداروں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ماہ رمضان کے دوران اپنے دوست احباب کے ساتھ لذیذ افطاری تو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن اپنا وقت اور کھانا ان اجنبیوں کو دینا جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی رمضان کی روح کا حصہ ہے۔ نیلوفر مغل آج ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسے مسلمان امریکی نوجوانوں سے جو روزے میں شہر کے بے گھر افراد کی بھوک مٹانے نکلتے ہیں۔ افطار میں ابھی چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن عمر نسیمی اور ان کے ساتھی آج اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ کھولنے کی بجائے کھانے پینے کا سامان لے کر امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC کے ایک پارک میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کا مشن ہے شہر کے بے گھر افراد کو کھانا کھلانا۔ پورا رمضان ہر منگل کے روز ہم یہاں آتے رہے ہیں۔ ہم خوراک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بے گھر لوگوں کے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں۔ یہ نسل، مذہب اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ یہ نوجوان مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے امریکی ادارے اسلامک ریلیف USA کے رضاکار ہیں۔ اسلامک ریلیف گزشتہ 4 سال سے رمضان کے مہینے میں مقامی افراد کے ساتھ مل کر بے گھر لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ہم انہیں وہی کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم خود افطار میں کھاتے ہیں، شورما، بریانی یا کباب۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کھانا بانٹتے ہیں جنہیں ایسا کھانا نہیں ملتا۔ یہ میرا دوسرا ہفتہ ہے کہ میں یہاں آ رہی ہوں۔ ہم یہاں آنے والوں کو رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ کہ اسلام کیا ہے۔ رمضان میں یہ سب کر کے اچھا لگتا ہے۔ کھانا لینے والے بے گھر افراد بھی اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مطلب دوسروں کو کچھ دینا، یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں پر بے گھر افراد میں کھانا تقسیم ہو چکا ہے، بہت سا کھانا بچ گیا ہے اور وہ اسے ایک قریبی شیلٹر ہوم میں لے کر جانے والے ہیں جہاں اسے وہ تقسیم کریں گے۔ اگلے ہفتے یہ یہاں پر پھر جمع ہوں گے۔ رضاکار مختلف ہوں گے، کھانا بھی مختلف ہوگا، لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی انسپائرنگ نوٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔